السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ایران مظاہرین کو دی جانے والی مجوزہ موت کی سزاؤں کو فوری طور پر روک دے۔ امریکی کارروائی کے اندیشوں کے بیچ سلامتی کونسل نے دیا تہران حکومت کو مشورہ۔ ایران مظاہرین کو قتل کرنا اور پھانسیاں دینا بند کر دے گا، اس لیے فوری امریکی کارروائی کے اندیشے ختم۔ ٹرمپ نے محتاط رویہ اپنایا، جنگ کو عارضی طور پر روک دیا۔ ایران میں کسی بیرونی مداخلت کی ضرورت نہیں، روس نے اجلاس کو سرکس قرار دے دیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکہ پر سخت تنقید۔ ایران کی صورتحال پر قریب سے نظر۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ کی پریس کانفرنس، کہا ایران نے 800 پھانسیوں کو روک دیا۔ ایران کا کشیدگی یا تصادم کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ سلامتی کونسل میں ایران کا دو ٹوک موقف۔ غزہ شہر اور دیگر فلسطینی علاقوں پر قابل اسرائیل کی بمباری، کم سے کم 10 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ اور غزہ میں اسرائیلی بمباری، سیز فائر معاہدے کی کھلی توہین اور سنگین خلاف ورزی۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے جاری کیا بیان، عالمی برادری سے مداخلت کی درخواست۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اقوام متحدہ نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مظاہرین کو دی جانے والی مجوزہ موت کی سزاؤں کو فوری طور پر روک دے اور بدامنی کے دوران ہونے والی تمام ہلاکتوں کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کرے۔ سلامتی کونسل کا اجلاس امریکہ کی درخواست پر بلایا گیا، جس نے جمعرات کو ایرانی حکومت کی جانب سے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن پر تادیبی اقدام کا اعلان کرتے ہوئے ایران کے 5 اعلیٰ حکام پر پابندیاں نافذ کی، جن میں ملک کے سپریم کونسل برائے قومی سلامتی کے سیکرٹری علی لاریجانی بھی شامل ہیں۔ دسمبر کے آخری ہفتے میں مہنگائی میں اضافے اور قومی کرنسی کی قدر میں اچانک کمی کے خلاف ایران میں ملک گیر احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے تھے۔ اتوار کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے ملک میں تشدد کی خبروں اور ایرانی حکام کی جانب سے مظاہرین کے خلاف طاقت کے حد سے زیادہ استعمال پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور تحمل سے کام لینے پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کے تمام شہریوں کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مطالبات کا پرامن انداز میں اور بلا خوف اظہار کر سکیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک نے مظاہرین کی ہلاکتوں، تشدد کے واقعات اور انسانی حقوق کی پامالیوں کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے ایسے واقعات کے ذمہ داروں کو جوابدہ ٹھہرانے پر زور دیا ہے۔ روسی مندوب نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے اجلاس کو سرکس قرار دے دیا۔ روسی مندوب نے کہا کہ سلامتی کونسل کا اجلاس سرکس سے زیادہ کچھ نہیں، یہ اجلاس بلانا شرمناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس عالمی امن کے لیے بلایا جانا چاہیے تھا، نہ کہ ایران کے اندرونی معاملات پر مداخلت کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی قوتیں ایران میں موجودہ حالت کو بڑھاوا دے رہی ہیں۔ روس مندوب نے مزید کہا کہ شہریوں اور املاک کا تحفظ ایرانی حکومت کی ترجیح ہے۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی عوام کو کہا گیا کہ وہ اداروں پر قبضہ کر لیں۔ یہ بیان کسی بھی ملک کی سالمیت کے خلاف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی سپریم لیڈر اور حکومت کی حمایت میں وسیع پیمانے پر لوگ نکلے۔ امریکی کارروائی سے خطہ مزید بحران کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ روس کی جانب سے مسائل کے پرامن حل میں تعاون کی پیشکش بھی کی گئی ہے۔ ایران پر امریکی حملے کے فوری آثار نہیں ہیں۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ متعدد بار ایران میں مظاہرین کی حمایت میں مداخلت کی دھمکی دے چکے ہیں، جہاں حالیہ دنوں میں حکومت مخالف مظاہروں کے خلاف شدید کریک ڈاؤن میں سینکڑوں افراد کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ تاہم اب ٹرمپ نے محتاط رویہ اپناتے ہوئے کہا کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ ایران مظاہرین کو قتل کرنا اور پھانسیاں دینا بند کر دے گا۔ ایسی بھی رپورٹس ہیں کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ان کو ملی یقین دہانیوں کے بعد حملوں کا ارادہ روک دیا۔ تاہم کشیدگی بدستور برقرار ہے اور فضائی حدود کی بندش کے سبب پروازیں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایران کی صورتحال پر قریب سے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے تصدیق کی کہ ایران نے 800 پھانسیوں کو روک دیا کیونکہ ملک میں پہلے ہی احتجاج اور مظاہرے جاری ہیں اور بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کو نقصان پہنچا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ صدر ٹرمپ ایران کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ ٹرمپ اور ان کی ٹیم نے مظاہرین کی ہلاکتیں جاری رہنے پر ایران کو سنگین نتائج سے خبردار کیا ہے۔ The
president's assessment that you just pointed out was based on realities on the ground. It was a realistic assessment based on what the president was reading and hearing from his advisors and national security team. And at this moment in time, his opinion on that matter has not changed. He has also said that he would like there to be elections in Venezuela when the time is right. That's right. Do you have any update on when that might be, and is he committed to a transition to democracy for Venezuela? Yes, and he is also committed to hopefully seeing elections in Venezuela one day, but I don't have an updated timetable for you today. Reagan in the back. Thanks, Caroline. I have a question for you on Minnesota and then also Venezuela. Sure. President Trump threatened invoking the Insurrection Act today in Truth Social post. I'm wondering what his tipping point is. Like, what would it take for him to invoke the Insurrection Act? Look, that's only a question, frankly, Reagan, the president can answer. But the Insurrection Act is a tool at the president's disposal. As you know, it has been used sparingly, but it has been used by previous presidents in American history. And I think the president's Truth Social post spoke very loud and clear to Democrats across this country, elected officials who are using their platforms to encourage violence against federal law enforcement officers, who are encouraging left-wing agitators to unlawfully obstruct legitimate law enforcement operations. And if you talk to any law enforcement officer, no matter what level they work at, they want to be working with their counterparts, whether that's at the federal level or the federal authorities wanting to work with their counterparts at the state and local level. And it's truly shameful that now for more than اقوام متحدہ میں ایران کے نائب مستقل مندوب غلام حسین نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ ان کا کشیدگی یا تصادم کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ کارروائی چاہے مظاہرین کے تحفظ یا عوام کی حمایت کے بہانے ہی کیوں نہ ہو، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہوگی۔ پیش ہے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نائب مستقل مندوب غلام حسین نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ ان کا کشیدگی تصادم کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کے دوران ایرانی نائب مندوب نے ٹرمپ انتظامیہ کو امریکی رجیم قرار دیا اور کہا کہ جو 12 روزہ جنگ کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام ہوئے، اب وہی اہداف سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی ایران میں کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 8 اور 10 جنوری کے دوران ایران نے داعش طرز کی دہشت گردی کا سامنا کیا۔ ایران میں منظم طور پر قلم کیے گئے، لوگ زندہ جلائے گئے، اہلکاروں پر تشدد کیا گیا اور ایران میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھا چڑھا کر مداخلت کا بہانہ تلاش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف کسی بھی مقصد کے تحت طاقت کے استعمال کی دھمکی، چاہے مظاہرین کے تحفظ یا عوام کی تائید کے بہانے کیوں نہ ہو، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہوگی۔ ایرانی نمائندے نے واضح کر دیا کہ انسانی ہمدردی کے بہانے طاقت کو جائز ٹھہرانا بین الاقوامی قانون کا جان بوجھ کر غلط استعمال ہے۔ غلام حسین نے کہا کہ وہ کسی بھی قسم کی کشیدگی یا براہ راست تصادم کے خواہاں نہیں ہے، لیکن کسی بھی براہ راست یا بالواسطہ جارحانہ عمل کا جواب فیصلہ کن اور قانونی طور پر آرٹیکل 51 کے تحت دیا جائے گا۔ ایرانی مندوب نے واضح کیا کہ یہ کوئی دھمکی نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی بیان ہے اور اس کے تمام نتائج کی ذمہ داری صرف ان پر ہوگی جو ایسے غیر قانونی اقدامات کا آغاز کریں گے۔ ایران نے زور دیا ہے کہ سلامتی کونسل کی واضح اخلاقی، سیاسی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے غیر قانونی اقدامات کو فوری طور پر مسترد اور مذمت کرے، اس سے قبل کہ تاخیر ہو جائے۔ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ کے خلاف کارروائیوں کی دھمکیوں کے بیچ ایرانی نمائندے نے یہ دو ٹوک موقف سلامتی کونسل کے اجلاس میں ظاہر کر دیا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ ظالم اور قابل اسرائیل کی جنگی طیاروں کی جانب سے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر کی گئی فضائی بمباری کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہری شہید اور کئی دیگر زخمی ہوں گے۔ ان حملوں میں النصیرات کیمپ میں ایک رہائشی گھر اور غزہ شہر میں ایک پولیس چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ کے اسپتالوں میں موجودہ طبی ذرائع نے بتایا کہ جمعرات کو صبح سے اب تک قابل اسرائیل کے حملوں میں غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں کم سے کم 10 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ قابل اسرائیل کی فضائی بمباری کے نتیجے میں ابتدائی طور پر 3 شہریوں کی شہادت کی اطلاع ملی تھی، متعدد دیگر زخمی ہوئے۔ اسرائیل کی ایک اور فضائی بمباری میں غزہ شہر کے جنوب مغرب میں واقع نابلس چوک پر پولیس کی ایک چوکی کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہری شہید ہو گئے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے کہا کہ قابض اسرائیل کی جانب سے وسطی غزہ کے ایک گھر پر کیا گیا نیا حملہ ایک سنگین اور کھلی خلاف ورزی ہے، جو سیز فائر معاہدے کا کھلا ثبوت ہے۔
حماس نے اس بات پر زور دیا کہ خواب اسرائیل اس معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا بلکہ دانستہ طور پر اسے سبوتاژ کرنے کی کوشش میں مصروف ہے تاکہ غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کے خلاف دوبارہ نسل کش جنگ کا آغاز کیا جا سکے۔ حماس نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ یہ گھناؤنا جرم اور غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں جاری مسلسل جارحیت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ جنگی مجرم نیتن یاہو سیز فائر معاہدے کو حقیر جانتا ہے جو امریکی سرپرستی اور ثالثوں کی ضمانت کے تحت طے پایا تھا۔ حماس نے مطالبہ کیا کہ خواب اسرائیل کو سیز فائر معاہدے پر عمل درآمد کا پابند بنایا جائے اور اس کی تمام شقوں پر مکمل طور پر عمل کیا جائے جس میں معاہدے کے دوسرے مرحلے میں منتقلی بھی شامل ہے۔ حماس نے اس بات پر زور دیا کہ اس کے لیے اس جرم اور دیگر تمام جرائم کی واضح مذمت ضروری ہے اور ثالثوں کو مؤثر اور عملی کردار ادا کرتے ہوئے خواب اسرائیل کو معاہدے کا احترام کرنے پر مجبور کرنا چاہیے اور اسے معاہدہ ناکام بنانے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ایران مظاہرین کو دی جانے والی مجوزہ موت کی سزاؤں کو فوری طور پر روک دے۔ امریکی کارروائی کے اندیشوں کے بیچ سلامتی کونسل نے دیا تہران حکومت کو مشورہ۔ ایران مظاہرین کو قتل کرنا اور پھانسیاں دینا بند کر دے گا، اس لیے فوری امریکی کارروائی کے اندیشے ختم۔ ٹرمپ نے محتاط رویہ اپنایا، جنگ کو عارضی طور پر روک دیا۔ ایران میں کسی بیرونی مداخلت کی ضرورت نہیں، روس نے اجلاس کو سرکس قرار دے دیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکہ پر سخت تنقید۔ ایران کی صورتحال پر قریب سے نظر، وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ کی پریس کانفرنس، کہا ایران نے 800 پھانسیوں کو روک دیا۔ ایران کا کشیدگی یا تصادم کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ سلامتی کونسل میں ایران کا دو ٹوک موقف۔ غزہ شہر اور دیگر فلسطینی علاقوں پر خواب اسرائیل کی بمباری، کم سے کم 10 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ اور غزہ میں اسرائیلی بمباری، سیز فائر معاہدے کی کھلی توہین اور سنگین خلاف ورزی۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے جاری کیا بیان، عالمی برادری سے مداخلت کی درخواست۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔